اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ السلام علیکم تمام مومنین و مسلمین و سامعین و ناظرین۔ بعد السلام، آج ہم آپ کو سرکار محمد مصطفیٰ کی معراج پاک کے وہ چند لمحات جو انہوں نے یہ آسمان و زمین کے درمیان بما سدرۃ المنتہا، بیت المعمور اور عرش الہی پاک تک گزارے، ان لمحات میں جو سرکار محمد مصطفیٰ نے خصوصاً جو ہمارے لیے عبادت اور محمد والے محمد کی معرفت و مودت کے لیے چند فرامین جو اصحاب باوقار میں سرکار نے سنائے، بتائے کہ خداوند رب ذوالجلال نے مجھے جہاں پر اپنی آیات کبریٰ اور دیگر آسمانی سطحوں کی سیر کرائی اور بہت سے عجائبات میرے لیے آشکار کیے، تو وہاں پر جب میں نے عبادت کو تکمیل کیا فرشتوں کے ساتھ کہ مجھے، کیونکہ اللہ پاک نے امام الانبیاء بنایا ہے، تو فرشتوں اور دیگر انبیاء نے میرے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو اس نماز سے پہلے جو اذان و اقامت کہی گئی اس میں سرکار علی بادشاہ کی شہادت پاک کا بھی تذکرہ تھا، مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا بھی اقرار فرشتوں سے کروایا گیا، اور انبیاء کو بھی یہ چیز جو ہے وہ سنائی گئی، اس حکم کی تعمیل کرنے اور اس اقرار و عہد و میثاق کا دوبارہ ان کو یاد دہانی کروائی گئی۔ اور سرکار انبیاء نے ان سے پوچھا کہ یہ سلسلہ شہادات ولایت کا تمہیں کہاں سے ملا ہے، تم اس کے اقرار کے لیے کب سے اپنی زبان کو ایک کلام عظیم کے طور پر بجا لا رہے ہو؟ تو آئیے اس لمحہ عظیم میں آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ پیش کرنے والا ہوں۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت کتاب طوبہ ہے جو قبلہ علامہ سید ابو محمد نقوی صاحب نے اس کو کلیکٹ کیا ہے، جمع کیا ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 31 اور 32 ہے۔ اس میں یہ 25 نمبر ٹاپک ہے، فرشتوں کی اذان اور اللہ کا حکم امت کے لیے۔ تو اس کا سلسلہ روایت کچھ یوں ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ جس وقت معراج پر گئے اور انہوں نے ملائکہ کی نماز کے لیے امامت پاک کروائی، یعنی سرکار کی انہوں نے پیروی کی، تو جو اذان کہی گئی اس اذان میں جہاں پر دوسرے کلمات کہے گئے تو سرکار علی بادشاہ کی ولایت کا بھی اقرار کیا گیا۔ ملاحظہ فرمائیے، سرکار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو بالائے آسمان پہنچا تو تمام تر انبیاء نے میری اقتداء میں نماز ادا کی، کیونکہ میں امام الانبیاء ہوں۔ اس وقت 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ کہ جس کا نام کلکائیل ہے، اس نے اذان دی جس میں 2 مرتبہ اشہد ان علی ولی اللہ کہا گیا۔ جب اذان ختم ہوئی تو میں نے پوچھا تجھے اذان میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دینے کے لیے کس نے حکم دیا ہے؟ تو حضرت کلکائیل علیہ السلام نے مولا کے اس سوال پر جواب دیا کہ مجھے خداوند احدیت مالک کائنات اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ میں جب بھی اذان یا اقامت کہوں تو اس میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی گواہی دوں، اور فرمایا کہ جب تو اذان دے گا تو میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس سے سوال کریں گے تو کہنا کہ مجھے اذان میں اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ کہنے کا ذات احدیت نے حکم دیا ہے۔ نیز فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس جائیں، یہ مالک کائنات کا سرکار محمد مصطفیٰ بادشاہ کو یہ حکم جلی ہے کہ جب آپ کی یہ معراج مکمل ہو جائے اور آپ جب جائیں پیچھے اپنے امت میں جائیں تو وہاں پر بھی علی مولا کی شہادت کا، مولا علی بادشاہ کی ولایت کی گواہی کا اظہار اور اقرار کریں بھی اور کروائیں بھی۔ تو اپنی امت کو یہی آسان تعلیم دیجیے گا اور اپنی امت سے فرمانا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام ولی اللہ ہیں،
اور میرے اور تمہارے درمیان یہ وسیلہ عظیم ہیں اور میری یہی آیات کبریٰ ہیں، خبردار ان سے غافل نہ ہونا، ان کے حق کو غصب نہ کرنا، ان کی کبھی تکذیب یا جھٹلانا نہیں۔ اور یاد رکھو تمہاری اذان مکمل نہیں ہو سکتی، نہ اقامت، نہ تمہاری نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ یہ تمہارا پیدا ہونا پاک و پاکیزہ ہوگا، نہ تمہارا یہ مرنا، جب تک کہ تم ذکر علی علیہ السلام کا اقرار، مولا کی ولایت کی گواہی نہ دو گے، اس وقت تک تمہارے اعمال یا تمہارا یہ جینا مرنا کسی کام کا نہیں ہے۔ تو یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے نیٹ سے نکالی ہے اور میرے پاس کیونکہ اپنا ذاتی کمپیوٹر ہے، یہ میں پرنٹنگ کرتا رہتا ہوں بجائے کہ بازار سے خریدنے کے لیے۔ تو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو تنویر الایمان کتاب کا حوالہ ہے، جو قبلہ علامہ سید ابو محمد نقوی صاحب نے کتاب طوبہ، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر مومن مرد و عورت کے گھر میں اس کتاب کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو یہ جتنے ہمارے عقیدت مند، ولایت رکھنے والے عزاداران حسینی مومنین صاحبان ہیں، یہ مقصرین کے چنگل میں آ جائیں گے اور اپنی عقیدت کو اور اپنے اعمال کو خراب کر بیٹھیں گے۔ تو اللہ پاک کی ذات ہمیں ان تکثیری پارٹی سے بچائے اور محمد وآل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رکھے، جس کے لیے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ہر مومن مرد و عورت کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی دیگر تعقیبات، تسبیحات، تقدیس و تمجیدات میں جو ذکر پاک کرتے ہیں اس بارگاہ احدیت کا، تو اس کے علاوہ یہ تسبیح بھی کیا کریں کہ پروردگارہ ہمیں محمد وآل محمد کی ولایت پر ثابت قدم رکھ، اللہم ثبتنی بولایت محمد وآل محمد، یہ سرکار صادق بادشاہ کا فرمان پاک ہے۔ تو مالک کائنات ہمیں ان تکثیریوں سے، ان منافقین سے، ان مبغضین سے بچائے اور ہمیں اس دنیا اور آخرت میں اللہ پاک کی ذات ہمارے اوپر اس انعام عظیم، کہ جس انعام عظیم کا نام ہے محمد وآل محمد کی مودت، معرفت و ولایت، یہ ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ و وچار میں اور ہماری زبانوں پر ہمیشہ جاری و ساری رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیں، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے یہ علمی چھوٹے چھوٹے جو تذکرے ہیں پسند آ رہے ہوں تو کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم آپ کی تعلیمات کے طور پر علم کے مزید استفادے کے لیے ایک تحقیقی نظریے کے طور پر آپ کو فائدہ دے سکیں۔ مالک کائنات ہماری اس چھوٹی سی کوشش و کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس کے بدلے میں بار دیگر یہ میری التماس ہے کہ حجت اللہ بقیت اللہ امام انس و جان، امام زمانہ سرکار قائم بادشاہ کی ذات عظیم کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھے اور ان شیطانی ٹولے سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ والسلام یا لمدد، اللہ حافظ۔